کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی آ جاتے ان کے پاس زکریا علیہ السلام ان کی عبادت کے کمرے میں، پا لیتے اس کے پاس میوے، پا لیتے اس کے پاس میوے، میوے ہی میوے، قسم قسم کے میوے ہیں۔ قال یا مریم انا لک ھذا، حضرت نے فرمایا اے مریم کہاں سے آ رہا ہے تیرے پاس؟ علم غیب نبی کو بھی نہیں۔ قالت بولی مریم هو من عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر روک ٹوک کے۔ غرر نقول نمبر 2، بیشبہا ملغلرت ویمہ۔ ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں پر دعا مانگنے لگے زکریا پیغمبر اپنے رب سے۔ اے بے موسم میں دینے والے، ایک کنواری لڑکی کو عبادت کے کمرے میں دنیا کے کونے کونے سے میوے اور پھل پہنچانے والے، میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بانجھ، زمانہ شباب کا گزر گیا، لیکن تیری رحمتوں سے مایوس نہیں، تیری رحمتوں سے نا امید نہیں۔ ہنالک، یہیں پر جس جگہ کرامت صادر ہوتی ہے، جس جگہ بزرگان بیٹھتے ہیں اور جس جگہ وہ دفن ہوتے ہیں، بشرطی کہ احسان تقوی ادب کے ساتھ زیارت کر لے۔ دعا زکریا ربا، سب سے بڑی قبر سید القبور روح الارواح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کل امت متفق ہے کہ عند القبر دعا مانگنا درست اور صحیح ہے۔ تو دیگر اولیاء اور بزرگان دین کے مزارات پر بھی پہلے ان کے لیے اور پھر اپنے لیے اللہ سے ان کے قرب و جوار میں قبول ہوگی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس پر گرفت کی ہے، لیکن اور علماء نے، شیخ محمد موسیٰ تلمسانی نے ان کا رد لکھا ہے اس مسئلے میں۔ ایک ایک مسئلے میں رد ان مجھے سارے معلوم ہے الحمدللہ۔ شیخ محمد موسیٰ تلمسانی انہوں نے رد لکھا ہے ابن تیمیہ کا، اور کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مصباح الظلام فی جواز الدعاء عند قبر سید الانام۔ مصباح الظلام، اندھیروں کو روشنی کرنے کا چراغ، مصباح الظلام فی جواز الدعاء عند قبر سید الانام۔ شیخ محمد موسیٰ تلمسانی رحمہ اللہ، امام اہل سنت اپنے عصر میں، وَكَانَ يَرُدُّ عَلَىٰ ابن تیمیہ بعض الردود، ابن تیمیہ پر بڑے رد لکھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے متعلق امام الازہر انور شاہ فرماتے ہیں، فابن تیمیہ احیانا یاتی بالدرر والیواقید واحیانا یاتی بالاحجار والاشجار، کبھی موتیاں پھروتے ہیں، کبھی پتھر برساتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں پر دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ میں ایک مسئلے میں پریشان تھا، ایک حدیث ڈھونڈ رہا تھا، دنیا بھر کی کتابیں دیکھی، حدیث نہیں ملی، اور حدیث صحیح تھی، ملنا چاہیے تھا، نہیں مل رہی تھی۔ دل میں خیال آیا استاد مولانا یوسف بنوری زندہ ہوتے تو بتا دیتے، آج وہ فوت ہو گئے۔
خیال آیا کہ پھر کیا کریں گے؟ تو طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب ممکن ہو اس بزرگ کے مزار پر سنت اور ادب کے ساتھ حاضر ہو جائے. یہی وقت تھا 10-11 بجے. میں وہاں چلا گیا اور میں نے حضرت صاحب کے رفع درجات کے لیے دعا کی. پہلے وہاں مسجد میں کچھ رکعت نوافل پڑھی، تلاوت کی، پھر حضرت شیخ کی قبر پر اتر گیا، کچھ دیر وہاں بیٹھا. وہیں پر خیال آیا کہ ایک کتاب فلاں ہے، اس کو دیکھ لو. وہ کھول کے دیکھی، حدیث نکل آئے. اللہ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر دعا مانگی زکریا نے اپنے رب سے. دعا کے موقع جان لو، تفسیر کی ہر گھڑی دعاؤں کی قبولیت کی. روزے کا ہر لمحہ، صبح سے شام تک آپ بھوکے پیاسے خاص اللہ کے گھر میں قرآن مجید لے کر بیٹھے رہتے ہیں. آپ کا ہر ادا اللہ کو پسند ہے. کوئی ایسا فعل نہ کرنا کہ اللہ ناراض ہو جائے. سبحان اللہ. وہیں پر دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے. دعا کیسے تھی؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، فرمایا اے پروردگار دے مجھ کو اپنے پاس سے لڑکا پاک صاف. سبحان اللہ. لڑکا پاک صاف، نماز پڑھانے والا. محمد انور شاہ نے آج فجر پڑھائی الحمدللہ. سجدہ و دہر تو نہیں پڑھی، اگلے جمعے کو پڑھے گا، لیکن الحمدللہ ذریۃ طیبہ. وہ یو دیوی خود لکنو برابر دی اور چی پینزل سی اٹول دا گڑی بچی اسو کی سکھائی چیتا شی پچا وردائی گند و شرم پلار موڑتا جڑو گڑائی. انکا سمیع الدعاء، بے شک آپ خوب سننے والے ہیں دعا کو. یہ قیمتی ملغلرہ نمبر 3. قیمتی یاقوت ہیرا اور در نمبر 3. فنادتہ الملائکہ، آواز دی حضرت کو فرشتوں نے. وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے اپنے محراب میں. معلوم ہوا زکریا علیہ السلام کی بھی جگہ تھی محراب کی. امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو محراب کہتے ہیں. یہ کہنا بعض فقہا اور بعض محدثین کا کہ عہد رسول میں محراب نہیں تھا، یہ قرآن سے بے خبری کی دلیل ہے، قرآن سے نابلد ہونے کی دلیل ہے. قرآن میں انبیاء کا محراب موجود ہے، وہ یہی کافی. ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ کو خوشخبری دیتا ہے. بے یحییٰ، لڑکا ہوگا اس کا نام ہوگا یحییٰ. مصدقاً، تصدیق کرنے والا. بکلمت، خدا کے کلمے کی. کلمے سے مراد یہاں عیسیٰ علیہ السلام ہے. کلمتہ القاہا الی مریم، من اللہ، اللہ کی طرف سے. وسیداً، سردار ہوں گے. وحصورا، عورتوں کو نہ چاہنے والے. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور پیغمبر ہوں گے بلند کرداروں میں سے. کیا شان کا بیٹا ہے اور کس شان سے آ رہا ہے. کرامت دیکھ کے پیغمبر نے دعا مانگی، حق تعالیٰ نے قبول کی. فرشتے خوشخبری دینے آئے. زکریا علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے. فرمایا مبارک لڑکا ہونے والا ہے، نام یحییٰ ہوگا، کام تصدیق ہوگا اور تائید عیسیٰ علیہ السلام کی کرے گا. وقت کا سردار ہوگا، بیویوں سے بیزار ہوگا، زبردست قسم کا نبی صاحب کردار ہوگا. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی صاحب کردار ہوگا. یہ ان کا معجزہ تھا کہ وہ عورتوں کو نہیں چاہتے تھے. کہتے ہیں وہ ہر وقت روتے رہتے تھے. ان کا معجزہ یہ تھا کہ ہم وقت ان کے آنسو بہتے تھے. حصور، صحت کے باوجود، شہوت کے باوجود
پھر بھی عورتوں کے قریب نہ جانا، یہ بھی ایک جہاد تھا۔ جب آدمی کی صحت ہو اور عورت بھی ملے تو پھر کہاں وہ انتظار کرے گا؟ اور اللہ نے اس کے لیے نکاح ایک کے بجائے 4 جائز فرمائے۔ پیغمبر نے اس کو اپنی اور تمام انبیاء کی سنت کہا ہے، لیکن یہ خدا کے عجیب لاڈلے پیغمبر تھے کہ اس نے کہا یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ اعجاز دیا تھا کہ اس سے یہ بچ کے رہے۔ چنانچہ امت کے فقہا میں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ تزویج افضل ہے یا تجرید افضل ہے۔ امام شافعی وغیرہ کے نزدیک تجرید افضل ہے، بغیر بیوی بچوں کے رہنا۔ وہ کہتے ہیں بڑے چون چو یہ وہ ٹھٹے پٹے شروع ہو جاتا ہے، آدمی دین کے کام سے رہ جاتا ہے۔ مولانا محمد انور شاہ صاحب کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ ٹھیک ہے، شادی نہیں کر رہے تھے نا، 45 سال عمر ہو گئی تھی، حضرت اجازت لے رہے تھے کشمیر جانے کی، وہاں سے اطلاع آئی تھی کہ آتے ہی شادی کرائے گی۔ حضرت شیخ الہند ان کے استاد فکر مند ہو گئے کہ یہ اگر کشمیر گئے اور وہاں شادی ہو گئی تو واپس نہیں آئیں گے۔ تو آپ کے ایک دوست ہے حکیم مقبول احمد، انہوں نے کہا کیا کرے کہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے؟ حضرت شیخ الہند نے کہا سنا ہے آپ کے گھر میں لڑکی بالغ ہے؟ کہا بالکل ہے۔ کہا انور شاہ کو دے دے؟ انہوں نے کہا دے دی۔ حضرت شاہ صاحب نے طالب علم بھیجا کہ انور شاہ وہاں ابو داؤد پڑھا رہے ہیں، دارالحدیث میں بلاؤ۔ شاہ صاحب آئے، فرمایا حکیم صاحب کی لڑکی ہے فلان نام کی، بے وجہ مہر شرعی آپ کے نکاح میں نے دی ہے، کہو کہ میں نے قبول کی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا قبول کیے، کہا جاؤ پڑھاؤ۔ اس طرح نکاح ہوا۔ اس طرح ایسے استادوں پہ اعتماد ہو۔ اللہ اکبر۔ وہیں پر دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، فرمایا پروردگار دے اپنے پاس سے اولاد پاک صاحب، آپ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ بس آواز دی ان کو فرشتوں نے، اور وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے اپنے کمرے میں۔ بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے لڑکا ہوگا یحییٰ، تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے کی، اور سردار ہوگا اور رکا رہے گا بیویوں سے، اور نبی ہوگا با کردار۔ قال رب انا یکون لی غلام، فرمائے پروردگار کہاں سے ہوگا میرا لڑکا؟ وقد بلغنی الکبر، اور پہنچ چکا ہے مجھ کو بڑھاپا، وامراتی عاقر، اور میری بیوی ہے بانجھ۔ عاقر التی لا تلد، عاقر جیسے حائض، یہ مذکر کا وزن مؤنث کے لیے خاص ہے۔ عاقر جیسے حائض، عاقرتن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب بھی بانجھ ہوگی تو لڑک عورت ہی ہوگی، مرد کو کوئی بانجھ نہیں کہتا ہے، اس کو تو لا اولاد کہتے ہیں۔ التی لا تنتج، التی لا تنتج، جس کی اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولادوں کو صالح اور خوشیوں کی خوشگوار و پائیدار اولاد نصیب فرمائے۔ تمام بے اولاد لوگ ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگے جو یہاں آئی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اور صبح و شام 10 مرتبہ یا عزیز یا جمیل عزیزا جمیلا ملکا کبیرا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھے، اور کثرت سے استغفار دعائیں سب کے خیرات جاری رکھے، جلدی اللہ تعالیٰ ان کا گود ہرا کر دے گا۔
قال كذلك اللہ، فرشتے نے کہا اسی طرح کرتا ہے اللہ، یفعل ما یشاء، کرتا ہے جیسے چاہے. یہ بھی قیمتی ملغلرہ ہے. قال رب اجعل لی آیہ، حضرت نے فرمایا پروردگار مقرر کر لے میرے لیے نشانی. قال آیتک الا تکلم الناس، فرمایا نشانی تیری ہے کہ باتیں نہیں کر سکو گے لوگوں سے 3 ایام 3 دن تک، الا رمزا، مگر اشارے سے. خود بخود صحت کے باوجود گفتگو کرنے کو جی نہیں جائے گا، اشارے کرو گے. یہ ایام ہوں گے بچہ ہونے کے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اس وقت ذکر کرو رب کا بہت. معلوم ہوتا ہے کثرت ذکر باعث اولاد ہے. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس کی پاکی بیان کرے شام کو اور صبح. صبح و شام ذکر و تسبیح سے اللہ تعالیٰ بند خزانے کھول لیتا ہے.